علامہ مولانا محمد صادق سیالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صاحب الجود والعطاء وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا صاحب السخاء اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس مالک و خالق نے ہم سب کو دنیا کی مختلف مصروفیات سے نکال کر اپنے گھر میں ذکر پاک کی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق بخشی۔ دعا کرتے ہیں کہ مولا قدوس اپنی رحمت کاملہ واسعہ کے صدقے ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور اس ذکر پاک کی برکت سے ہم سب کو قیامت کے دن نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ احباب گرامی، آج کی ہماری یہ محفل
چونکہ نماز تراویح میں قرآن مجید مکمل ہوا، اس کو ہم جشن قرآن کا نام دے سکتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کا ہم جشن منا رہے ہیں۔ دنیا بھر میں رمضان المبارک کی برکتیں موجود ہیں، اور آج 2 ساعتیں اکٹھی ہوئی ہیں، ایک تو 27ویں ہے اور دوسرا آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ، جس کو علماء اسلام اور تمام مسلمان جانتے ہیں کہ اس دن کو ہم صرف جمعہ نہیں کہتے بلکہ جمعۃ الوداع کے نام سے اس کو ہم یاد کرتے ہیں۔ ویسے تو ہر دن ہمارا جو گزرتا ہے، بلکہ ایک ایک لمحہ جو زندگی کا گزر رہا ہے وہ وداع ہو رہا ہے، کیونکہ اسے دوبارہ نہیں آنا ہے۔ جو دن گزر گیا ہے زندگی کا وہ دوبارہ ہمیں نصیب نہیں ہوگا، ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن یہ جو رمضان شریف کی نسبت سے چونکہ یہ آخری جمعہ ہوتا ہے تو لہذا ہم اس کو جمعۃ الوداع کے نام سے یاد کر لیتے ہیں۔ تو گویا آج ہمارے لیے 2 نعمتیں اکٹھی ہیں، کیونکہ ویسے ہی جو جمعہ ہے سال کے باقی مہینوں میں بھی ان کے لیے بھی حدیث پاک میں آتا ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجمعۃ عید للمسلمین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، گویا کہ باقی دنوں میں بھی جمعہ عید ہے، اور جب رمضان شریف کے دنوں میں آئے، اس مہینے کا جمعہ جب آئے گا تو اس کی عظمت اور بڑھ جائے گی۔ جیسا کہ آپ نے یہ سنا ہوا ہے کہ اس مہینے میں ہر عمل کو اللہ تعالی کی طرف سے 70 گنا کر دیا جاتا ہے، یعنی وہی نماز جو ہم رمضان شریف سے پہلے آگے پیچھے پڑھتے ہیں اس میں اگر ہم 70 نفل پڑھتے ہیں تو 1 نفل کے برابر ہوتا ہے، لیکن اس مہینے میں وہی نفل جو پہلے پڑھ رہے تھے چاند نظر آتے ہی اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کا پیمانہ بڑھا دیا جاتا ہے کہ اب گویا اگر ہم 1 نفل پڑھتے ہیں تو وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور اگر 1 فرض ادا کرتے ہیں وہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو احباب گرامی، اس رحمتوں، برکتوں اور اللہ کی عنایتوں والا مہینہ آہستہ آہستہ گنتے گنتے پہلا روزہ ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا، 26 مکمل ہو گئے، اور جیسا کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ کتنے ہی ہمارے دوست ساتھی بزرگ پچھلے سال ہماری اس محفل میں موجود تھے لیکن اس سال نہیں ہے، اور دعا کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ مولا قدوس ہمیں بار بار یہ مہینہ رحمتوں والا دیکھنا نصیب فرمائے۔ لیکن بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ایک دن سب کا مقرر کیا ہوا ہے، موت کا وقت مقرر ہے، وہ ہمارے علم میں نہیں ہے، اللہ نے اس کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے، لیکن وہ ہے یقینی، اس میں ذرہ برابر کی شک نہیں ہے۔ وہ دن اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہوا ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے، اور اس کے لیے بڑھاپے تک پہنچنے کی بھی کوئی شرط نہیں ہے، یہ کوئی قید نہیں ہے، کسی کے پاس سند یا سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ وہ بڑھاپے تک پہنچے گا پھر موت آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ وہ کس کو کتنی مدت دیتا ہے، کتنی مہلت دیتا ہے، کتنی عمر دیتا ہے۔ بس مجھے آج کی اس محفل میں آپ کے سامنے جو تلاوت کی گئی آیات بینات ہیں، وہ کلمات طیبات، ان کی روشنی میں میں نے صرف 2 باتیں کرنی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، اس کو پیغام کے طور پہ ہم نوٹ کریں گے ان دونوں باتوں کو، کہ یہ میرا پیغام ہے آج کی رات کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا بھی ہے کہ مولا قدوس ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب جتنے یہاں موجود ہیں یا جتنے آ کے اس دنیا سے جا چکے ہیں،
اس وقت دنیا کی آبادی 6 ارب سے زیادہ ہو چکی ہے، جس میں تقریباً 1 ارب 70 کروڑ کے قریب مسلمانوں کی آبادی ہو چکی ہے۔ تو احباب گرامی، جتنے اربوں آ کے جا چکے یا جتنے ہم اس وقت ہیں یا جتنے ابھی قیامت تک اللہ کے علم میں ہے کہ کتنے اربوں لوگ ابھی پیدا ہوں گے قیامت تک، یہ سب کے سب ہم جنت میں موجود تھے۔ میں بات کو جہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں، لمبی تقریر نہیں ہے، صرف ایک پیغام ہے، اس پر آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ہم سب کے سب جنت میں موجود تھے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے صلب میں ہمیں رکھا ہوا تھا، کیونکہ شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ اس طرح کا ایک اصول دیا ہے، بات سمجھائی ہے کہ جس کی جتنی اولاد پیدا ہونا ہوتی ہے اللہ کے علم میں، تو مولا قدوس اس کی باپ کی صلب میں ان کو رکھ دیتا ہے جتنی اس کی اولاد پیدا ہونا ہوتی ہے۔ تو گویا اس اصول اور ضابطے کے مطابق ہم سب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے صلب میں موجود تھے۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا، ہم سب کی اماں جان حضرت حوا بھی جنت میں موجود تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے انہیں فرمایا کہ تم اس درخت کے قریب نہیں جاؤ گے۔ سب نے سنا ہوا ہے، قرآن پاک کی آیات بینات ہیں، قصہ کہانی نہیں ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب نہیں گئے، لیکن اس جیسے کتنے ہی درخت جنت میں موجود تھے۔ تو گویا جس کی طرف اشارہ خاص تھا کہ اس درخت کی قریب نہیں جانا، آدم علیہ السلام اس کو پیچھے چھوڑ کے کتنا ہی آگے سفر کر گئے جنت میں۔ بہت دور جب گئے، آگے اس جیسا اور درخت تھا، پھر آگے چلتے گئے اس طرح کے اور کئی نظر آئے۔ تو جو بھی اسباب ہوئے وہ تفصیل بیان کرنا مقصود نہیں۔ آدم علیہ السلام نے یہ اجتہاد کرتے ہوئے کہ جس سے اللہ نے روکا تھا وہ تو پیچھے رہ گیا ہے، اب یہ اس جیسے ضرور ہے لیکن یہ اور درخت ہے، وہ اور درخت تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے کچھ توڑ کے کھا لیا۔ اب مالک نے طلب فرمایا، اللہ تعالی نے بلا کے فرمایا، اے آدم، ہم نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس درخت سے نہیں کھانا، تم نے کیوں کھایا؟ احباب گرامی، ایک مرتبہ ذرا بات کو یہاں چھوڑتے ہوئے اسی طرح کا ایک مقام اور آیا تھا، ضمناً اس کو بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے شیطان کا ذکر بھی آتا ہے کہ اللہ نے اسی طرح کی جواب طلبی اس سے بھی کی تھی، جس طرح یہاں فرمایا کہ اے آدم، ہم نے تمہیں منع کیا تھا، تم نے اس درخت سے کیوں کھایا؟ اسی طرح کی بات اللہ نے شیطان سے بھی کی تھی اور فرمایا تھا کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا، کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اس نے بھی ایک جواب دیا، اور ادھر آدم علیہ السلام سے جب پوچھا کہ کیوں کھایا، انہوں نے بھی ایک جواب دیا۔ دونوں کے جواب آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ شیطان نے تو اپنا فلسفہ جھاڑنا شروع کر دیا، اس نے ذرا بھی سر نہیں جھکایا، اس نے فوراً یہ کہا کہ مولا، میرے سامنے اس کو بنایا ہے اور میں نے اتنی عبادت کی اس کے بنائے جانے سے پہلے، کتنی مدت ہو گئی، آدم تو اب بنے ہیں، میں جگہ جگہ پہ تجھے سجدہ کرتا رہا، اور آج جب اسے میرے سامنے بنایا گیا، اور اس نے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اپنی منطق اس نے یہ بیان کی کہ مولا، مجھے تو نے بنایا ہے آگ سے اور آدم کو بنایا ہے مٹی سے۔ اب وہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو مٹی ہوتی ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو جتنا بھی اوپر اڑاؤ وہ نیچے کی جانب ہی گرتی ہے، اور آگ کو جتنا بھی جھکاؤ اس کی آپ لو کو نیچے جھکاتے چلے جائیں لیکن اس کی لو اوپر کی طرف ہی اٹھتی ہے، آگ اوپر کو جاتی ہے، مٹی نیچے کو جاتی ہے۔ شیطان نے اس سے اپنا فلسفہ اللہ کی بارگاہ میں یہ پیش کیا، کہا کہ انا خیر منہ، لہذا مجھے جب یہ پتہ ہے کہ مٹی گھٹیا ہوتی ہے
آگ بڑھیا ہوتی ہے، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں، تو جب میں خود اس سے بہتر ہوں تو میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ یہ اس کا جو نتیجہ اس نے نکالا یہ غلط ہے، اللہ کی بارگاہ میں تو اصول یہ ہے کہ جو خود ہی اوپر کی جانب اکھڑتا جائے مولا کی بارگاہ میں وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، اور جو جتنا جھکتا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ عزت پاتا جاتا ہے۔ مولا نے تو اصول یہ بنا دیا، حدیث پاک ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے جھکتا جاتا ہے، عاجزی کرتا جاتا ہے، جتنی تواضع انکساری کرتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ احباب گرامی، گندم کی کاشت کا موقع ذرا آنکھوں کے سامنے لائیے کہ ذمہ دار اپنی زمین میں ہل چلانے کے بعد جب گندم کا بیج ڈالتا ہے تو بظاہر وہ ایک ایک دانے کو بکھیر دیتا ہے، مٹی کے اندر بکھیر دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک سہاگا پھیرا جاتا ہے جس سے مزید اس کو دبا دیا جاتا ہے مٹی میں۔ اب بظاہر تو وہ ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا، خوار ہو گیا، اس کو مٹی کے اندر دبا دیا گیا، اس کی کیا عزت رہی؟ لیکن تھوڑے ہی دنوں کے بعد پھر بڑی پیاری سی کونپل نکلتی ہے، آہستہ آہستہ وہ لہلہاتا ہوا پودا بنتا ہے۔ اس ایک دانے کو جسے بظاہر ذلت نصیب ہوئی، بظاہر مٹی میں دبا دیا گیا، خوار کر دیا گیا، لیکن قرآن کہتا ہے فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ایک دانہ ڈالا، سبع سنابلا، اس پہ 7 بالیں نکالی، اور ہر بال میں ہم نے 100 دانہ ڈال دیا۔ مطلب کیا ہوا کہ کم از کم ایک دانہ جب زمین میں دبایا تو 700 دانے اس کے عوض میں مل گئے۔ احباب گرامی، یہ اس کے چونکہ اللہ کا کلام ہے، اس کا کوئی ایک مفہوم تو لیا نہیں جا سکتا۔ اللہ کے کلام کے بے شمار اور لا تعداد مفہوم اور مفاہیم ہوتے ہیں، تو گویا ایک مفہوم اس سے یہ نکلا کہ جو جھکتا ہے اللہ اس کو کئی 100 گنا کر کے اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزتیں اور رفتیں نصیب کرتا ہے۔ اور اسی بات کو سمجھانے والے اپنے اپنے انداز میں یوں بھی بیان کرتے ہو، فرماتے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے۔ وہ کہتے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ احباب گرامی، بات یہ ہو رہی تھی کہ شیطان نے اپنے آپ کو جھکایا نہیں، بلکہ وہ کہتا ہے انا خیر منہ، میں کیوں سجدہ کرتا جبکہ میں خود اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی بات نہیں سمجھائی، بلکہ ایک ہی جواب دیا، فرمایا فخر فإنک رجیم، نکل جا تو ہے ہی مردود۔ اس کو اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا، راندہ درگاہ بنا دیا، اللہ نے اپنی بارگاہ سے جنت سے نکلنے کا حکم سنا دیا۔ احباب گرامی، ایک تو یہ تھا شیطانی تصور، اور اب آدم علیہ السلام کا تصور دیکھیے۔ ان سے اللہ نے فرمایا کہ آدم، تمہیں کہا تھا کہ گندم کا دانہ یہ جو درخت ہے اسے نہیں کھانا، تم نے کیوں کھا لیا ہے؟ اب اگر مفسرین کرام فرماتے ہیں آدم علیہ السلام یہ جواب بھی دے سکتے تھے کہ مولا جس سے تو نے روکا تھا وہ تو کہیں پیچھے رہ گیا، میں نے عین اس درخت سے تو نہیں کھایا، میں تو آگے نکل آیا ہوں، جنت کے کتنے 100 میل دور جا کے اس طرح کا ایک اور کھڑا تھا، اس سے کھا لیا ہے، میں نے اس سے تو نہیں کھایا جس سے تو نے روکا تھا۔ یہ آدم علیہ السلام جواب دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کیا جواب دیا ہے؟ شیطان کی بات آپ نے سن لی، اللہ نے فرمایا جب حکم دیا تھا میں نے کہ سجدہ کر، تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اس نے دلیل دینا شروع کر دی، لیکن آدم علیہ السلام نے دلیل نہیں دی۔ اللہ نے فرمایا کیوں کھایا؟ تو فوراً کہا ربنا ظلمنا، یا اللہ غلطی ہو، یا اللہ غلطی ہو گئی ہے۔ احباب گرامی، اس پر بھی محدثین و مفسرین نے کھل کے اپنی رائے دی ہے کہ بس آدم علیہ السلام کی اولاد قیامت تک اپنے باپ کی سنت پہ رہے تو یہی کامیابی ہے کہ انسان کی سرشت میں یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ اکڑے نہیں، دلائل نہ پیش کرے، بلکہ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے فوراً اللہ کی بارگاہ میں اس کو تسلیم کر کے جھک جائے
اور جب جھک جاتا ہے تو اللہ رب العالمین عزت دیتا ہے. اب عزت کس طرح دی؟ لفظوں پہ غور فرمائیے کہ شیطان کے لیے فرمایا فخرج، نکل جا، اور آدم علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا اہبطوا منہا، اہبطوا. اللہ فرماتا قلنا اہبطوا منہا، قلنا اہبطوا منہا. اس کے لیے حکم تھا کہ نکل جا، تو ذلیل ہے، تو راندہ درگاہ ہے. اور آدم علیہ السلام کو یہ نہیں فرمایا تو بھی نکل جا میری جنت سے، فرمایا اے آدم تم میری جنت سے نیچے چلے جاؤ. لفظوں پہ غور ہے کہ وہاں فرمایا کہ نکل جا، اخرج کا وہاں کلمہ ہے، اور یہاں کیا اہبطوا، تم نیچے. احباب گرامی، اب جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ تو تمہید تھی، یہاں سے پیغام شروع ہوتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب فرمایا اہبطوا منہا جمیعا، کہ تم سارے کے سارے نیچے چلے جاؤ. اور جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ سارے وہاں کون تھے؟ آدم علیہ السلام ہے اور حضرت حوا ہے، دو ہے. ان کے لیے جمیعہ نہیں آ سکتا، ان کے لیے اہبطوا نہیں آ سکتا. اہبطوا بھی جمع کا ہے، جمیعہ خود اس کی تاکید ہے، اس میں بھی جمع کا تصور ہے. جبکہ جنہیں اتارا جا رہا ہے وہ صرف دو ہے، ان کے لیے تثنیہ کا صیغہ آنا چاہیے تھا. تو احباب گرامی بات وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کر دی ہے کہ علماء اسلام فرماتے ہیں کہ جتنی اولاد کسی کے ہاں پیدا ہونا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے باپ کی صلب میں اس کو رکھ دیتا ہے. گویا کہ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد اربوں خربوں کی تعداد میں وہ ان کی پشت میں، ان کی صلب میں موجود ہے، اور اللہ کے سامنے تو سارے ہی حاضر ہیں. بھئی جو ابھی پیدا نہیں ہوئے اللہ کے سامنے وہ بھی حاضر ہیں. غائب ہے تو ہمارے تصور سے ہے کہ جو دنیا سے چلے گئے ہم سے غائب ہے، جو اس محفل میں نہیں وہ ہم سے غائب ہے، جو اپنے گھروں میں ہے وہ ہم سے غائب ہے، اور جو پیدا ہی نہیں ہوئے وہ تو بالکل ہی غائب ہے. لیکن احباب گرامی اللہ کے سامنے سارے ہی حاضر ہیں. اس کے سامنے کوئی وقت غیبوبت کا ہے ہی نہیں، ہر وقت حاضر کا وقت ہے. تو مالک فرماتا ہے قلنا، ہم نے کہا اہبطوا منہا جمیعا، کہ اے آدم اور آدم کی ساری اولاد سب کے سب جنت سے نیچے چلے جاؤ. تو یہ بات تو پتہ چل گئی کہ ہم سارے آدم علیہ السلام کی صلب میں رہ کر جنت میں تھے، اب جنت سے نیچے آ گئے. بھائی توجہ جس بات پہ ہمیں کرنی ہے وہ یہاں سے اگلا جملہ ہے کہ مالک فرماتا ہے کہ تم سب نیچے اتر جاؤ، لیکن اب میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا کہ جاؤ بھٹکتے پھرو گمراہ ہو جاؤ. نہیں، فرمایا میں نے تمہارے لیے سارا انتظام کر دیا. یہ کون فرما رہا ہے؟ کیوں نہیں تھک گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہیں زمین پہ اترنے کا حکم دیتا ہوں کہ جنت سے زمین پہ چلے جاؤ، لیکن تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا کہ تم گمراہ ہو جاؤ بھٹکتے پھرو، تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ اب کیا کرنا ہے اور تمہاری منزل کیا ہے، کدھر تمہیں بھیج رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. فرمایا کہ میں نے سارا انتظام کر دیا. اس کا ذکر اگلے کلمات میں فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، فرمایا کہ اب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے گی. تم زمین پہ چلے جاؤ، میں تمہاری رہنمائی کا سارا انتظام کر رہا ہوں. میں انبیاء کو بھیجوں گا، رسولوں کو بھیجوں گا علیہ السلام، پھر میں اپنی کتابیں بھیجوں گا، صحیفے بھیجوں گا، تمہاری ہدایت و رہنمائی کا سارا انتظام کر دوں گا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ہدایت کا سارا پیغام تم تک پہنچ جائے گا. یا اللہ پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پس جو تم میں سے میری اس بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی اور تابع داری کرے گا. پھر توجہ فرمائیے، فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کی تابع داری کرے گا، پیروی کرے گا، اسے مانے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ نے اپنا یہ خوشخبری والا پیغام سنا دیا کہ اے آدم تم بھی تمہاری اولاد بھی سارے نیچے چلے جاؤ، میں اپنی ہدایت بھیجوں گا. اب جو اس کو مانے گا، اس کی پیروی کرے گا، اسے فکر کی ضرورت نہیں ہے، اسے دوبارہ اسی جنت میں لے آؤں گا. اب کیا پتا چلا
کہ ہم جنت سے آئے ہیں اور جنت میں ہی واپس جانا ہے۔ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ جنت سے زمین پہ اتارے ہوئے ہیں ہم سب جنت سے اترے ہوئے ہیں، لیکن اسی جنت میں مالک نے ہمیں بلایا ہے کہ تمہیں اسی میں واپس قبول کر لوں گا، دروازے کھولے ہوئے۔ یہ ہدایت کا انتظام ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام آخر میں سید الانبیاء، سید الہادیین، سید الرسل، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ام الکتب، سید الکتب، ساری کتابوں کی جو جان ہے، جو ساری کتابوں کی سردار ہے، جس میں تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، آسمانی صحیفے بھی ہیں، اور سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کا مجموعہ وہ قرآن سرکار دو عالم علیہ السلام کے قلب انور پہ اتار دیا، اور پھر حضور کے طفیل ہمیں یہ نعمتیں ملی۔ بھئی کبھی جمعہ مل رہا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ یہ سید الایام ہے، بھئی جو ہفتے کے 7 دن ہیں ان میں سرکار فرماتے ہیں کہ جمعے کو عظمت دے دی، اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبیوں رسولوں کو بھیجا ہے، جن کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب ہے کم و بیش علیہ السلام، ان سارے نبیوں رسولوں کو اللہ نے عبادت کے لیے مخصوص دن بھی عطا فرمائے، لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی کے لیے ہفتہ، کسی کے لیے اتوار، کسی کے لیے کوئی دن، کسی کے لیے کوئی دن، لیکن حضور علیہ السلام کے خصائص کے اندر یہ خصائص کبریٰ میں اس کو شامل کیا گیا ہے کہ میرے آقا کی خصوصیات میں سے ہے کہ جمعہ 1.25 لاکھ کے قریب نبیوں رسولوں میں سے کسی کو بھی نہیں ملا، یہ صرف حضور کو ملا صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کے طفیل پھر ہمیں نصیب ہو گیا۔ بھئی قرآن پاک پہلی کتابیں آئی، تورات آئی، آج کہاں ہے دنیا میں؟ زبور کا علم کس کو ہے کہ کس جگہ پر ہے؟ اگر کہیں ہوگی بھی تو کہیں عجائب گھر میں رکھی ہوئی ہوگی، ویسے تو کہیں نہیں ملتی، لیکن قرآن مجید، فرقان حمید، انجیل بے شک ہے، لیکن انجیل بھی اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے۔ کتنی انجیلیں ہیں، کوئی متی کی، کوئی لوکا کی، کوئی برنباس کی، کتنی انجیلیں موجود ہیں، ایک دوسرے کی متضاد ہیں، لیکن الحمدللہ قرآن مجید وہ کتاب مقدس ہے جو سرکار کے قلب انور پہ اتری، اور اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت اپنے ذمے لی، اور اس طرح اس کا انتظام و اہتمام فرمایا کہ 1400 سال ہو گئے، اس کی کوئی آیت تو کیا زبر زیر کو بھی تبدیل نہیں کر سکتی۔ یہ قرآن پاک آپ نے سنا ہے، الحمدللہ چند راتیں میں بھی حاضر رہا ہوں، مسافر ہوں، ایک دفعہ آگے پیچھے بھی ہو گیا، کچھ راتیں کہیں اور گزری، چند دن میں نے بھی سنا ہے۔ آپ میں سے احباب بھی ایسے ہوں گے جو کبھی آئے کبھی نہیں آئے، لیکن کچھ وہ بھی ہیں جنہوں نے اول سے آخر تک سارا ہی سنا ہے۔ کیوں جی؟ بہت سے خوش نصیب یہاں موجود ہیں جنہوں نے اول سے آخر تک سارا ہی سنا ہے۔ تو احباب گرامی، آپ نے دیکھا ایک صاحب پڑھتے ہیں، کم از کم ایک صاحب سنتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ایک سنتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، دوسرے سنتے ہیں۔ یہ 1400 سال سے سلسلہ جاری ہے، ایک مسجد میں نہیں، لاکھوں مساجد کے اندر، بالخصوص رمضان المبارک میں کتنے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں قرآن مجید تلاوت کیے جاتے ہیں رمضان کے اندر، سارا سال علیحدہ تلاوت ہے۔ پھر دینی مدارس کو شمار کیجئے، ایک ایک درسگاہ کے اندر کتنے قرآن مجید، متعدد قرآن مجید ایک ایک دن میں تلاوت کر لی جاتے ہیں سبق کی صورت میں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سرکار کی عظمت کے طفیل اللہ نے اعلان کر دیا قرآن پاک میں، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس کتاب مقدس کو، اس ذکر مبارک کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ۔ آپ نے دیکھا اس کی حفاظت اللہ نے کس طرح اپنے ذمہ لی ہے کہ بھئی قرآن مجید تلاوت کر رہے ہوں نماز تراویح کے اندر کوئی حافظ صاحب، اور وہ بے شک اپنے وقت کے شیخ ہوں، یعنی وہ صرف حافظ قرآن نہ ہو، وہ شیخ القرآن ہو، وہ شیخ الحدیث ہو، شیخ الفقہ ہو، یا وہ شیخ الاسلام کا درجہ رکھتے ہوں، وہ بھی مصلی پہ کھڑے ہوں، اور انہی کا ایک چھوٹی عمر کا بچہ، یہ ابھی آپ نے بچوں سے تلاوت سنی ہے، یہ حفظ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، انہیں قرآن مجید کا عالم اور حافظ اور قاری بنائے۔ تو بھئی یہ چھوٹے بچے پیچھے کھڑے ہوں، اور ان کے استاد جو شیخ العرب والعجم ہوں،
کتنی عظیم ہستی ہو، ان کو سارے لوگ جانتے ہو. ایسے لوگ بھی ہیں جن کو دنیا بھر میں جانا جاتا ہے، ایسی علمی ہستیاں بھی ہوتی ہیں. بھئی کوئی ایسی علمی ہستی جنہیں سارے جانتے ہو، یا پیچھے ان کے ہزاروں مرید کھڑے ہوئے ہوں، وہ مصلی پہ قرآن سنا رہے ہوں اور ان کا ایک چھوٹا سا مرید پیچھے کھڑا ہو یا چھوٹا سا شاگرد پیچھے کھڑا ہو، اور جو مصلی پہ امام صاحب ہیں ان کو لقمے کی حاجت ہو، کیا خیال ہے وہ بچہ خاموش کھڑا رہتا ہے؟ کیوں جی؟ بولتا ہے نا. وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے ابا حضور آگے کھڑے ہیں، ان کی عزت میں حرف آئے گا. وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے شیخ مکرم آگے کھڑے ہیں، ان کی توہین ہوگی. وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے استاد گرامی مصلی پر ہیں، میں اگر لقمہ دوں گا لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ ان کے استاد جی کی قرآن کی منزل کمزور ہے. نہیں بھائیو، وہ بچہ یہ نہیں سوچتا، وہ فوراً لقمہ دیتا ہے. اور الحمدللہ وہ شیخ مکرم بھی سلام پھیرنے کے بعد گھر جا کے بھی اپنے اس بیٹے کو یا مرید کو یا شاگرد کو ڈانٹتا نہیں ہے کہ تو نے کیوں لقمہ دیا ہے، بلکہ اسے شاباش دیتا ہے کہ شاباش بیٹا، تو نے منزل بڑی اچھی یاد کی ہوئی ہے، میرا دل خوش ہو گیا ہے کہ جب تو نے مجھے لقمہ دیا. یہ سب کیا ہے؟ یہ قرآن کی حفاظت کا انتظام اللہ نے فرمایا. یہ قرآن مجید کی عظمت ہے کہ اس کی حفاظت کا اس طرح اہتمام و انتظام کیا گیا ہے کہ اس کے معانی کا انتظام، اس کے حروف کی حفاظت کا انتظام، اس کے اندر چھپے ہوئے معرفت کے موتی ان کی حفاظت کا انتظام مولا قدوس نے سرکار دو عالم علیہ السلام کے قلب انور پہ اترنے والے قرآن کی وہ حفاظت کی ہوئی. احباب گرامی، بات آپ کو یاد ہوگی، میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ یہ ساری نعمتیں ہمیں ملی سرکار کے طفیل، حضور علیہ السلام کے طفیل یہ نعمتیں مل گئی. یہ انتظام ہو گیا، اہتمام ہو گیا ہمارے لیے، گویا کہ ہدایت کا راستہ ہمیں سمجھا دیا گیا، حلال حرام کی تمیز ہمیں دے دی گئی، اپنے پرائے کی بات ہمیں سمجھا دی گئی. گویا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے زمین پہ اتار کے تمہیں تنہا نہیں چھوڑ دیا، تمہاری رہنمائی کا سارا انتظام مکمل کر دیا. اب واپس جنت کے دروازے کھول کے اعلان کر دیا کہ میری جنت کے دروازے کھلے ہیں، میری نعمتیں انتظار کر رہی ہیں. ان نعمتوں کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی، احادیث مبارکہ میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ کر دیا کہ جنت میں یہ نعمتیں تمہیں دوں گا. جنت کے درجات کا ذکر بھی کر دیا، ان میں سب سے اعلیٰ درجہ جہاں خود سرکار ہوں گے اسے جنت الفردوس کہتے ہیں، جس کی ہم دعائیں مانگتے رہتے ہیں حضور کے قرب میں جانے کے لیے کہ مولا ہمیں جنت الفردوس عطا کرنا تاکہ سرکار کی قرب میں پہنچ جائیں. تو احباب گرامی، گویا کہ یہ سارا انتظام کر بھی دیا، خواہش بھی پیدا کر دی کہ جس جنت سے تمہیں اتارا ہے اسی جنت میں تمہیں واپس لینا ہے، لیکن ایک شرط ہے، ایک قید لگا دی. اس بات کو سمجھنے کے لیے اب پھر ایک بار شیطان کا ذکر کرنا پڑے گا کہ جب شیطان کو اللہ نے فرمایا فخرج، نکل جا تو مردود ہو گیا ہے، وہ چل پڑا، لیکن کچھ دور جا کے رکا، رک کے کہنے لگا کہ اے اللہ، تو مجھے نکال رہا ہے لیکن میں نے تیری اتنی عبادت کی ہے، اس کا صلہ تو دے دے. اللہ نے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس نے اللہ سے صلہ یہ مانگا کہ مولا اتنی میں نے عبادت کی ہے کہ لمبی مدت گزر گئی، اس کے بدلے میں مجھے لمبی عمر دے دے. اللہ نے فرمایا جا، تجھے قیامت تک عمر دی. اب شیطان کی عمر کتنی ہے؟ قیامت تک ہے. نفخہ اولا حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت اسرافیل جب پھونک ماریں گے نا، اس کو نفخہ اولا کہتے ہیں. وہ پہلی پھونک ماریں گے، سب پہ موت طاری ہو جائے گی، ہر چیز موت کی وادی میں چلی جائے گی. اور پھر کتنی مدت گزرے گی؟ 40 سال کا عرصہ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ 40 سال تک سب پہ موت طاری رہے گی. 40 سال جب پورے ہوں گے وہ دوسری پھونک ماریں گے اللہ کے حکم سے، اس کو نفخہ ثانیہ کہتے ہیں. تو نفخہ اولا موت آئے گی، نفخہ ثانیہ میں پھر سارے زندہ ہو جائیں گے، اور درمیان میں وقفہ کتنا ہے؟ 40 سال کا. تو شیطان کی کل موت 40 سال ہے، باقی اس کی ساری زندگی. یعنی وہ نفخہ اولا پہ جا کے مرے گا، نفخہ ثانیہ 40 سال کے بعد پھر زندہ ہو جائے گا،
گویا کہ 40 سال اس کی موت کا عرصہ ہے، اس سے پہلے بھی زندہ ہے، بعد میں بھی زندہ ہے، یہ اللہ نے اس کو عمر دے دی۔ اب اس نے دوسری چیز مانگی کہ یا اللہ مجھے ایسی قوت دے دے کہ میں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، آنن فانن چند لمحوں میں پہنچ جاؤں۔ اللہ نے فرمایا جا، یہ طاقت بھی تجھے دی۔ اب اس نے کہا مولا ایک چیز اور دے دے کہ یہ جو تیرے بندے ہیں میں ان کے اندر بھی سرایت کر سکوں۔ اللہ نے فرمایا جا، یہ بھی تجھے دیا۔ اب بتا کیا کہتا ہے؟ مالک سب کو جانتا ہے، لیکن کلام تب بنتا ہے جب زبان پہ آئے۔ جو دل میں ہو وہ کلام نہیں بنتا، زبان پہ آئے، الفاظ بنے، کلام بنتا ہے، تبھی وہ آگے بیان کیا جا سکتا ہے، تبھی اسے کہیں تحریر میں لایا جا سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تجھے لمبی عمر بھی دی، تجھے اتنی قوت بھی دی کہ مشرق مغرب میں تو آ جا سکے چند لمحوں میں، اور لوگوں کے اندر بھی اتر سکے، یہ بھی تجھے قوت دی۔ اب کیا کہتا ہے؟ اب جو اگلی بات ہے وہ بڑی خطرناک ہے جو اس نے کی تھی۔ وہ اگلی بات کیا کی اس نے؟ وہ اللہ کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہو گیا۔ احباب گرامی یہ جملہ پھر دوہرا دوں کہ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ گفتگو قرآن مجید کی آیات کے ترجمے اور تفسیر کو ہی پیش کر رہا ہوں۔ مختلف آیات ہیں جو میں آپ کے سامنے اس ترجمے کے اندر اور تفسیر کے اندر پیش کر رہا ہوں کہ یہ بھی قرآن مجید کے اندر ہی ہے کہ اس وقت جب اللہ نے فرمایا یہ قوت طاقت جو تو نے مانگی یہ تجھے میں نے عطا کی، اب تو کیا کہتا ہے؟ تو اب اس نے یہ کہا کہ یہ آدم اس کی وجہ سے مجھے نکال رہا ہے، میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا یا اس کو تسلیم نہیں کیا، اس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا ہے۔ یا اللہ تجھے تو سجدے سے انکار میں نہیں کرتا ہوں، تجھے رب العالمین مانتا ہوں، میں تیرے سامنے جھکنے سے تو انکار ہی نہیں ہوا، اس کی وجہ سے مجھے نکالا ہے، تو اب میں تیرے اور اس کی اولاد کے راستے میں کھڑا ہو جاؤں گا، ان کو دوبارہ جنت میں نہیں آنے دیں۔ لفظوں پہ غور کیجئے، کتنی بڑی بات کر کے آیا وہ، اور اس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کی ہے، مولا میں ان کو اغوا کروں گا، تیری راہ پہ نہیں چلنے دوں گا، جو زمین پہ تیری ہدایت پہنچے گی لیکن یہ چلنے کی کوشش کرے گا کہ پھر جنت میں آئے، لیکن میں راستے میں کھڑا ہو جاؤں گا، میں ان کو گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا، پھسلاؤں گا، کہیں سے کہیں لے جاؤں گا۔ اللہ نے صرف ایک جواب دیا، اللہ نے فرمایا جا تو جو کرنا کر لے، جو میرے ہوں گے وہ تیری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو میرے ہوں گے، مخلص بندے جو میرے ہوں گے وہ تیری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ احباب گرامی بس ایک پیغام تو یہاں پہ مکمل ہونے والا ہے کہ ہم سب زمین پہ جنت سے اترے ہوئے ہیں، جنت میں ہی واپس جانا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ نے شرط رکھی ہے کہ چونکہ دنیا میں اب تمہیں اتار کے میں نے مختلف امتحانوں میں، آزمائشوں میں، یا یوں کہیے آلائشوں میں مبتلا کر دیا، اب طرح طرح کی آزمائشوں کے ذریعے تمہیں آلائشوں میں ڈالا ہوا ہے، اور ان آلائشوں سے پاک صاف ہو کر تمہیں موت کے وقت تک مہلت دیتا ہوں۔ کتنی ہے یہ بھی نہیں بتایا، اس وقت تک جب کہ تمہیں موت آئے گی، اس گھڑی کے آنے سے پہلے پہلے دنیا کی آلائشوں میں جن میں تمہیں اتار دیا ہے ان میں تو پاک ہو جائے گا، اور پاک ہو کے موت کی وادی میں آئے گا تو سیدھا ہی میری جنت میں آ جائے گا۔ احباب گرامی ہم اس وقت مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ ایک نسبت کی وجہ سے عظمت پا گئی، وگرنہ اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے مکان ہیں، شکلیں ایک جیسی ہیں، صورتیں ایک جیسی ہیں، ہو سکتا ہے میٹیریل بھی ایک جیسا ہی ہو، بنانے والے مستری بھی بعض اوقات ایک ہی جیسی کوئی فرم ہو سکتی ہے جنہوں نے انہیں بنایا ہو اور اسے بھی بنایا ہو، بظاہر وہی لکڑی، اینٹیں، لوہا، سریا، جو چیز بھی استعمال ہوئی ہے اس بلڈنگ میں، ساتھ والے مکانات میں بھی وہی کچھ استعمال ہوا ہو، تو گویا بظاہر تو کوئی فرق نہیں، لیکن کتنی عظمت ہو گئی کہ اب یہاں کوئی ناپاک بندہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اس میں آنے کے لیے پاک ہونا شرط ہوئی، کم از کم وضو ہو، کپڑے پاک ہوں، بھئی
اسی طرح کتنا ہی قیمتی جوتا کیوں نہ ہو کسی کا. اور یہ تو خیر یہاں تو مساجد میں الحمدللہ قالین بچھے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس طرح کی بھی مسجدیں ہیں خوبصورت بھی، لیکن بعض ایسی مساجد بھی ہیں جن میں ٹوٹی ہوئی صفیں بچھی ہوتی ہیں. لیکن احباب گرامی، کتنے ہی قیمتی کسی نے شو پہنے ہوئے ہوں، وہ ان صفوں ٹوٹی ہوئی صفوں کے اوپر بھی جوتوں سمیت نہیں آ سکتا. کیوں؟ ایک نسبت ہو گئی، تعلق ہو گیا، اسے کہہ دیا گیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں یوں نہیں آ سکتے، جوتے پیچھے اتار کے آنا ہوگا، پاک صاف ہو کے آنا ہوگا. بس بات کوئی مشکل نہیں ہے، بڑی سادہ اور آسان بات ہے کہ جب اس گھر میں جسے بنایا بھی ہم جیسوں نے، جس کا مٹیریل بھی یہیں کا، اس کے اندر آنے کے لیے بھی پاک صاف ہونا ضروری ہے. تو جو وہ ہے کہ جس کو اللہ نے جنت قرار دیا ہے، جس کی ایک ایک نعمت، اس کو ہم یہاں نہ تو گن سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں. کچھ تشبیہ کے لیے اللہ نے کہیں انگوروں کا، کہیں کھجوروں کا، کہیں اناروں کا ذکر کیا ہے کہ وہاں انگور بھی ہوں گے، کھجوریں بھی ہوں گی، انار بھی ہوں گے. لیکن قرآن ہی خود ہی کہتا ہے کہ جب بندہ کھائے گا کہے گا مولا یہ ہے تو واقعی انار جیسا ہی، لیکن جو دنیا میں تھے وہ اس سے کیا مطابقت رکھ سکتے ہیں؟ یا اللہ یہ ان کی مشابہت تو ضرور ہے، لیکن یہ کچھ اور چیز ہے، جو وہاں تھا وہ کچھ اور تھا. تو احباب گرامی، وہ جنت جس کو اللہ رب العالمین نے ساتوں آسمانوں سے اوپر اس کو اللہ نے بنایا ہوا ہے اپنے بندوں کے لیے، تو بھئی اس جنت میں پہنچنے کے لیے بھی پاک صاف ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے بھئی؟ آپ دیکھ لیں، قرآن پاک نے اس کا ذکر خود ہی فرمایا. قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا، قرآن پاک نے فرمایا یقیناً فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا وہ بندہ. کون؟ من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے تزکیہ نفس کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا. بھئی یہ کس کامیابی کی بات ہے؟ یہ ہماری کسی ممبرشپ کی بات ہے. کوئی سٹور کھول لیا ہے، کامیاب ہو گیا ہے. یہ مکان خرید لیا ہے، کہتا تھا یہ مل گیا تو میری کامیابی ہے، یہ ایجنسی مل گئی میری کامیابی ہے. نہیں بھائیو، یہ اس کامیابی کا ذکر اللہ نے نہیں فرمایا. مولا قدوس نے اس کامیابی کا ذکر فرمایا ہے کہ جب اسرائیل علیہ السلام ہمارے سامنے آئے کھڑے ہوں گے. اب تو ہمیں نظر نہیں آتے، بے شک ہمارے سامنے کسی کوئی روح قبض ہو رہی ہو، ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن جس کی روح قبض ہوگی اسے نظر آئیں گے. لیکن اس وقت وہ جب آئیں گے، یہ جس کو جو پاک صاف ہو گیا ہے، اب پاک ہونے کے اسباب بڑھے، کیونکہ یہ کوئی یعنی دنیا کی چیز تو ہے نہیں جس کی پاکی کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کپڑا ہے ہم سرف سے دھو لیں گے، صابن سے دھو لیں گے، یا کوئی داغ لگ گئے ہیں کوئی مختلف کیمیکل لے آئیں گے ان سے دھو لیں گے. نہیں بھائیو، یہ کس چیز سے؟ یہ تو اللہ کو یاد کرنے سے اور اس کے محبوب کریم علیہ السلام کی محبت دل میں اتارنے سے یہ پاکی نصیب ہوتی ہے. یہ پاکی تو حضور کی غلامی سے نصیب ہوتی ہے، سرکار کی سنتوں اور حضور کے لائے ہوئے دین کو اس پر سے قربان ہونے سے، اس پہ محبت کر کے عمل کرنے سے یہ طہارت نصیب ہوتی ہے، جس کی مرتے وقت بات ہو رہی کہ جب ایسے بندے کی موت آتی ہے. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جس میں سرکار فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو پاک صاف ہو کے موت کی وادی میں آ رہا ہے، اسرائیل علیہ السلام اس کی روح کو لینے کے لیے اکیلے نہیں جاتے، 500 فرشتے ساتھ لے کر جاتے. 500 فرشتے ساتھ آتے ہیں. اسرائیل علیہ السلام اس گھر میں داخل ہوتے ہیں جہاں بھی وہ ہے، چاہے ہاسپٹل میں ہے، گھر میں ہے، دکان میں ہے، سفر میں ہے، جس جگہ پر بھی ہے. وہ فرشتے آ کے صفے بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اسرائیل علیہ السلام آگے بڑھ کے اس بندے سے جس کی روح لینے کے لیے آئے ہیں، جو پاک ہو گیا ہے، کامیاب ہو کے جا رہا ہے، اس سے بات کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں. اور وہ 500 پیچھے یہی دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ اس کو کامیابی دے، یا اللہ اس کو. جب تک روح نکل نہیں جاتی وہ 500 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. احباب گرامی، اسرائیل علیہ السلام جو پاک ہو کے اب واپس جنت کی طرف جا رہا ہے، اس سے کیا کلام کرتے ہیں؟
قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. حضرت اسرائیل علیہ السلام اس بندے کے سامنے آ کر سب سے پہلے اسے اللہ کا سلام دیتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں ذرا اوپر دیکھ. اوپر دیکھتا ہے. بھئی ہماری دنیا میں ہو سکتا ہے اسے آکسیجن لگی ہوئی ہو سکتا ہے وہ ICU میں ہو سکتا ہے وہ کسی کو جانتا پہچانتا نہ ہو، لیکن سرکار فرماتے ہیں اسرائیل علیہ السلام کو دیکھتا بھی ہے، ان کی بات بھی سنتا ہے اور ان کو جواب بھی دیتا ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں اوپر دیکھا ہے کیا نظر آیا ہے؟ یہ کہتا ہے خوبصورت مکان نظر آیا ہے. اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں مبارک ہو جو مکان تو نے دیکھا ہے یہ تیرا جنت کا محل ہے. کیونکہ سرکار نے فرمایا ہے بندہ مومن کو موت اس وقت تک نہیں آتی جب تک وہ جنت میں اپنا محل نہیں دیکھ لے. اسرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام دیتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، اے اطمینان والی روح. بھئی اطمینان والی روح کون سی ہے؟ جس نے ساری عمر اللہ کی رضا کو ہی دیکھا. دکھ آئے، صدمے آئے، غم آئے، بھوک پیاس، پریشانیاں، بیماریاں، پتہ نہیں کیسی کیسی مصیبتیں اترتی رہیں، لیکن وہ ادھر ہی دیکھتا رہا مولا اگر تو راضی ہے تو مجھے کیا انکار ہے. یا اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں. یا اللہ یہ مصیبت آئی ہے میں تیری رضا پہ راضی ہوں. بس جب وہ یہ کہتا رہا اطمینان کے ساتھ اس کی زندگی گزر گئی. اب کیا پیغام آیا؟ فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آجا لوٹا اپنے رب کی طرف، آجا اس صورت میں آ کہ تو ساری عمر اس سے راضی رہا اور آج اس کا پیغام ہے آجا میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں. یعنی ساری عمر وہ کہتا رہا یا اللہ یہ مصیبت آ گئی ہے میں راضی ہوں، یا اللہ تو راضی ہے میں راضی ہوں. یہ بیماری آ گئی ہے یا اللہ تو راضی ہے میں راضی ہوں. لیکن ہم ساری عمر کہتے رہے یا اللہ میں راضی ہوں، یا اللہ میں راضی ہوں، یا اللہ میں راضی ہوں. بھائیو بڑی اچھی بات ہے، لیکن بات اس وقت بنے گی جب مولا ایک بار کہہ دے میرے بندے میں بھی راضی ہوں، میرے بندے میں بھی تجھ سے راضی ہوں. تو آج اس اطمینان والی روح کے لیے اسرائیل علیہ السلام قرآن کی آیت بتا رہی ہے، یہ پیغام اسے دے رہے ہیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، اللہ فرماتا ہے اسرائیل علیہ السلام پیغام دے رہے ہیں کہ یہ میرے بندے اتنے تجھے لینے کے لیے آئے ہیں، ان میں داخل ہو کر سیدھا ہی میری جنت میں آئے. احباب گرامی، جس نے اللہ کی رضا کے لیے اس کی ہدایت کو سمجھتے ہوئے اور اس بات کو جانتے ہوئے کہ میں جنت سے آیا ہوں اور جنت میں ہی جانا ہے، لیکن وہاں جانے کے لیے جو شرائط ہے پاک صاف ہونے کی، ان کے لیے جس نے کوشش کی ہے، کلمے کو سمجھا ہے. کلمہ شریف کیا ہے؟ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو یوں ہم سمجھ لیں کہ کسی ایک جماعت میں داخل ہونے کے لیے اس جماعت کا فارم رکنیت ہم نے پر کیا، یعنی ہم نے دستخط کیے کہ اے اللہ میں اس جماعت کا ممبر ہوں. یا یوں کہہ لیں کہ ہم نے اپنا اکاؤنٹ کھلوایا ہے. بھئی جب تک کسی کا اکاؤنٹ ہی نہ ہو بینک میں کیا لینے جائے گا، کیا جمع ہوگا، کیا نکلوائے گا؟ وہاں اس کو کوئی جب نمبر ہی نہیں ہے اس کا تو وہ کس کھاتے میں ہے، کس حوالے سے جائے گا؟ اسی لیے بندہ مومن کے لیے خوشخبری ہے کہ اگر تجھے کانٹا بھی چپ جائے گا اس کا بھی اللہ تجھے اجر دے گا. اپنی غلطی سے چلتے ہوئے ٹھوکر لگ گئی، قصور کسی کا نہیں ہے،
اپنی عدم توجہ کی وجہ سے، بے خیالی کی وجہ سے ٹھوکر لگی ہے، لیکن مالک کا کرم دیکھیے، اس پر بھی اجر عطا کرتا ہے، اس پر بھی ثواب عطا کرتا ہے۔ اب گویا کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اس کا بینک میں کھاتہ کھل گیا ہے، ہر چیز جا رہی ہے، جو غلطی کرتا ہے وہ بھی، جو نیکی کرتا ہے وہ بھی، سارا اس کا دونوں رجسٹر کھلے ہوئے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، برائیاں بھی اچھائیاں بھی ساری جا رہی ہیں۔ احباب گرامی، اب مالک نے ہمیں تنہا چھوڑا نہیں، اس نے ہمیں ایک بات اور یاد کروائی، فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ آج اگر مجھے پتا چلے کہ فلاں کا فلاں دشمن ہے، میں اسے بتاؤں کہ بھئی فلاں تیرا دشمن ہے، اسے بچ کے رہنا۔ بندہ اگر میرا دوست ہے، مجھے سچا سمجھتا ہے، میری بات پہ یقین کرتا ہے، تو وہ یقیناً اس سے محتاط ہو جائے کہ بھئی اس میرے دوست نے کبھی غلط بات نہیں کی اور ہے بھی میرا مخلص ساتھی، تو اس نے جو یہ بات کی ہے تو اس میں ضرور کوئی راز ہوگا، مجھے اس سے محتاط رہنا چاہیے۔ بہت عجیب بات ہے کہ وہ خلاق کائنات اپنے بندوں کو بتا رہا ہے کہ میرے بندوں سن لو، تمہارا ایک کھلا دشمن ہے، میں تمہیں اس کا نام بتا رہا ہوں، اس کا نام شیطان ہے۔ الفاظ پھر دیکھیے اللہ کے قرآن کے، فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، فرمایا کہ بے شک، اس میں شک نہ کرنا، یہ بڑی پکی بات ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اس پہ یقین کر لو میرے بندو کہ شیطان انسان کا صرف عدو نہیں، عدو مبین ہے، کھلا دشمن ہے، اور قدم قدم پہ دشمنی کرتا ہے۔ یقین جانیے وہ ہر وقت دشمنی کر رہا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، کوئی کتنے ہی اعلیٰ سے اعلیٰ عمل والا ہو۔ میں اور آپ کیا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ بھئی جنہیں 11ویں والا پیر کہتے ہیں ساری دنیا جانتی ہے، اللہ نے وہ شان اور عظمت دی ہے، لیکن یقین فرمائیے وہاں بھی پہنچ گیا، وہاں بھی پہنچ گیا، یعنی اس کو چونکہ دشمنی کرنی ہے، سب کا دشمن ہے، تو وہ وہاں بھی پہنچ گیا۔ آپ نے سنا ہوا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے میں مصروف تھے، اور ایک بار اس مرتبے پر پہنچ گئے تھے کہ انہوں نے کھانا پینا چھوڑا ہوا تھا، اور اس طرح کی بات بھی آپ نے فرما دی تھی کہ جب تک اللہ کھلائے گا نہیں کھاؤں گا، وہ پلائے گا نہیں پیوں گا، اور کتنے ہی دن گزر گئے، نہ کھایا نہ پیا، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ شیطان وہاں پہنچ گیا کہ بڑا اچھا ہوتا ہے، فائدہ اٹھاؤں، آ کے سفید بادل کی صورت میں سر پہ آ گیا، آواز دی، کہا عبد القادر اے میرے بندے، میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں، اور تو کہتا تھا نا کہ جب تو کھلائے گا تو کھاؤں گا، تو پلائے گا تو میں پیوں گا، لے تیرے لیے کھانے کو اور پینے کو لے کر آیا۔ ہاتھ بھی نکلا، پیالہ بھی اس کے اندر موجود ہے، حضور غوث پاک نے پکڑ بھی لیا، لیکن پکڑ کے دور پھینک دیا۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ شیطان کو بھگانے کے لیے ہتھیار ہے، بندہ مومن کو سرکار نے دیا ہے کہ یہ پڑھا کرو، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہتھیار آپ نے استعمال کیا، اب وہ دھواں بن گیا، پہلے سفید بادل تھا اب سیاہ رنگ ہو گیا، لیکن اب رک کے وہ کہتا ہے کہ عبد القادر تجھے کیسے پتا چلا کہ میں تیرا خدا نہیں ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جو پیالہ تو نے مجھے پکڑایا ہے نا، یہ سونے کا ہے، اور میں جس پیارے محبوب کا امتی ہوں، اس کی امت میں، اس کی شریعت مطہرہ میں سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے سے منع کیا گیا ہے، حرام ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ اپنے ہی محبوب نبی کی شریعت کے خلاف مجھے کرنے کا حکم دے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، تو شیطان ہے، لعین ہے۔ اب اس نے پھر ایک اور وار کیا، آپ نے سنا، میں صرف چونکہ یہاں مناسبت تھی اس لیے میں نے یہ بات کر دی ہے کہ اس نے اگلا حملہ یہ کیا، چونکہ دشمن ہے نا، دشمن نے وار ہی کرنا ہوتا ہے، ہم بھولے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہم کہاں پھر رہے ہیں، ہم نے اس شیطان کو اپنا دشمن سمجھا ہی نہیں، اس پہ غور ہی نہیں کیا کہ وہ ہر قدم پہ دشمنی کرتا ہے۔ یہ ان بڑوں کی بات سنا رہا ہوں جن کے نام پہ لوگ لنگر چلائے بیٹھے ہیں دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں، غوثیہ مسجدیں بھی ہر جگہ میں نے دیکھی ہیں، تو یہ حضور غوث پاک کی اللہ کے ہاں عزت کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کا اظہار ہے، یہ محبت اللہ کے بندوں کے دلوں میں ان کی اتنے 100 سال گزرنے کے بعد بھی موجود ہے۔ تو احباب گرامی یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ اللہ کے بڑے بندے ہیں۔
لیکن ان بڑوں کے سامنے بھی وہ کھڑا ہے اور پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ عبد القادر، اس جگہ پر میں نے کتنوں کو پھسلا دیا، میں نے کتنوں کو یوں گرا دیا کہ ان کے رتبے ختم ہو گئے، لیکن تو اس لیے بچ گیا ہے کہ چونکہ تو شریعت کا عالم ہے، تو نے شریعت پڑھی ہے، ظاہری تو نے علم پڑھا ہوا ہے، اس لیے تو بچ گیا، تجھے پتا تھا یہ شریعت میں برتن جائز نہیں، اس لیے تو بچ گیا۔ لیکن آپ نے فوراً جواب دیا کہ اگر علم بچاتا تو پھر تجھے کیوں نہیں بچا لیا؟ تو کوئی معمولی علم رکھتا ہے، تیرے پاس کتنا علم ہے، تو علم نہیں بچاتا اور فوراً پکارتے ہیں کہ مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچا لیا، مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچا لیا ہے، علم نہیں بچاتا۔ احباب گرامی، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اللہ کے سامنے اکڑ کے نکلا ہوا ہے، مہلت لے کے نکلا ہوا ہے اور چیلنج کر کے نکلا ہوا ہے کہ میں تیرے بندوں کو اغوا کروں گا، تیری جنت تک نہیں پہنچنے دوں گا، آدم کی وجہ سے مجھے نکالا ہے، اس کے اولاد کو میں دیکھ کیا سے کیا کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تھا جا جو کرنا ہے کر لے، جو میرے ہیں وہ تیری باتوں میں نہیں آئے، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں وہ اس کی باتوں میں نہیں آتے۔ احباب گرامی، میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں، بس آخری چند منٹ ہے، اس میں بھی ایک پیغام ہے کہ یہ ہم جنت سے چلے، یہاں آ گئے، لیکن یہاں سے اب آگے جا رہے ہیں، یہ کئی جہان ہیں جن جہانوں میں ہمیں پھرایا گیا ہے، کم از کم 2 بڑے جہان ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ ایک جہان کا نام ہم سب نے سنا ہے، اس کو عالم ارواح کہتے ہیں، پہلے ہم وہاں تھے، یعنی ہماری روح وہاں تھی، بہت بڑا جہان ہے، اس میں اب بھی اربوں خربوں روحیں موجود ہیں، ان کے حصے کے جسم بنیں گے تو ان کو بھی زمین پہ اتار دیا جائے گا، ہم وہاں سے آئے۔ پھر ایک اور جہان تھا، وہ ہے تو اسی دنیا میں، لیکن وہ ظاہر کا جہان نہیں ہے، وہ عالم بطون ہے، شکم مادر۔ اس جہان بے شک وہ تھوڑی مدت کا چند مہینوں کا جہان ہے، لیکن اب اس میں بھی بیک وقت لاکھوں کروڑوں لوگ رہتے ہیں، اس جہان میں بھی ہم رہے، عالم ارواح کو چھوڑ آئے، عالم بطون بھی چھوڑ آئے، اب اس جہان میں ہے جس کو عالم ظہور یا عالم دنیا کہتے ہیں، لیکن اس کو بھی چھوڑنا ہے، اس جہان کو بھی، ہاں جی ذرا مٹھے ہو یقین فرمائیے سب نے چھوڑنا ہے، کوئی بلکہ اس پر تو دلائل ہی نہیں دینے کی ضرورت، کیونکہ اس کو سب مانتے ہیں، امر یقینی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، نیکی کرنے والی، طہارت حاصل کرنے والی، پاکیزگی والی، اپنی معرفت اور پہچان والی، حضور کی غلامی والی لمبی عمر عطا فرمائے، صحت و تندرستی کے ساتھ، یہ دعا ہے، لیکن پھر بھی بالآخر چھوڑنا ہے، جہان کو چھوڑنا ہے، تو گویا یہاں بھی نہیں رہنا ہے، آگے جہاں ہم اپنے کتنے بزرگوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، اپنے چھوٹے بھی کتنے بڑے بھی ہم آگے بھیج چکے، اپنے ہاتھوں سے قبروں میں اتار چکے ہیں، ان کے جنازے پڑے ہیں، ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، تو گویا وہ جہاں گئے ہیں وہ بھی ایک جہان ہے، اور اس کا نام ہے عالم برزخ، وہ چوتھا جہان ہو گیا۔ تو عالم برزخ بھی قیامت کے آنے تک ہے، پھر وہ بھی ختم ہو جائے گا، یعنی جو پیچھے ہیں ساری روحیں آ جائیں گی اس جہان سے گزر کے عالم برزخ تک، سارے چلے جائیں گے۔ جب عالم برزخ میں سارے چلے جائیں گے، یعنی اس کے بعد اگلا آخری جہان ہے جس کو کہتے ہیں عالم آخرت، اس کو ہم یوم الجزا بھی کہتے ہیں، یوم الحساب بھی کہتے ہیں، یوم الدین بھی کہتے ہیں، یوم القیامت بھی کہتے ہیں، یعنی وہ دن بھی ابھی آگے ہے۔ تو گویا 2 جہان پیچھے، 2 بڑے جہان آگے ہیں، اور اس 5ویں جہان میں ہم رہ رہے ہیں، لیکن ان میں احباب گرامی جو پچھلے تھے ان میں تو ہمارا دخل نہیں تھا، عالم ارواح میں اپنی مرضی نہیں تھی، عالم بطون میں اپنی مرضی نہیں تھی، لیکن اس عالم ظاہر، اس عالم دنیا میں اللہ نے ہمیں اپنی مرضی عطا کی، فرمایا کہ تمہیں اختیار دیا ہے، تمہیں مرضی دی ہے، پسند ناپسند کا اختیار دیا ہے، اپنی ہدایت بھیجی ہے، اپنے نبی رسول بھیجے، اپنی کتابیں بھیجی ہیں، اپنی میں نے دین شریعت تعلیمات بھیجی ہیں، اور تمہیں اختیار دیا ہے۔ پیچھے اختیار نہیں تھا، عالم برزخ میں بھی تم کچھ نہیں کر سکتے، عالم آخرت میں بھی تم کچھ نہیں کر سکتے، اب جو کرنا ہے یہی کرنا ہے۔ گویا کہ
آئندہ کے جتنے بھی ہماری منزلیں ہیں ان سب کا دار و مدار اسی پر ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے, اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کو راضی کرنا ہے. کس طرح کرنا ہے اس کے طریقے ہمارے پاس ہم سنتے رہتے ہیں اپنے علماء کرام سے. حضرت قبلہ کا بعض کئی رات میں نے بھی سنا ہے, آپ نے جنہوں نے ہر رات تراویح پڑھی ہے انہوں نے ہر رات سنا ہے. نماز جمعہ پر جو جلدی آتے ہیں وہ پورا بیان سنتے ہیں. وہ یہی چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ بھئی کس طرح اس جہان میں اگلے جہان کے لیے ہم نے پہنچنے کے لیے یہاں چونکہ دار و مدار اس پر ہے. اور یہ میرا جملہ نہیں ہے, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ. سرکار نے فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی, یعنی وہاں پہ جو فصل اٹھے گی, جب ہم ذمہ دار جس طرح اپنی فصل اٹھا کے گھر لاتا ہے یا منڈی میں لے کر جاتا ہے بیچنے کے لیے, تو بھئی قیامت کے دن وہ جو فصل اٹھے گی ہمارے اعمال کی, اس کے لیے کھیتی کرنے کا موقع یہاں دیا گیا. بس بات میری مکمل ہے کہ اب ان تمام منزلوں پر چلنے سے ایک نیا لفظ پیدا ہو گیا کہ عالم ارواح سے عالم بطون میں آئے, عالم بطون سے عالم ظہور میں آئے, عالم ظہور سے عالم برزخ میں جائیں گے, عالم برزخ سے عالم آخرت میں جائیں گے, اور وہ 50,000 سال کا دن بھی ختم ہو جائے گا. اس کے بعد پھر بھی کسی منزل میں جائیں گے, اللہ میں جنت میں لیں گے. کیوں نہیں, یہی دعا میں مانگنی ہے نا, اللہ کے حضور کہ اللہ ہمیں جنت نصیب فرما. تو اب وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ جو کچھ ہوا ہے اس کو کیا کہتے ہیں, سفر. اسے کیا کہتے ہیں بھئی, یہ کوئی مشکل بات ہے. یعنی یہاں سے ہم اگلے شہر جاتے ہیں, اس سے دوسرے شہر میں جاتے ہیں, یا میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں آیا ہوں, آپ بھی ایک ملک سے دوسرے میں آیا, یہاں سے کہیں کتنی جگہ آپ جاتے ہیں, تو اس کو کیا کہتے ہیں, سفر. اور جو سفر کرے اسے کیا کہتے ہیں, مسافر. اسے مسافر کہتے ہیں. بس یہ بھی ایک سفر ہے کہ عالم ارواح سے عالم بطون میں آئے, عالم بطون سے عالم ظہور میں آئے. سفر کرتے کرتے مٹ نہیں جاتا مسافر, ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے, موجود رہتا ہے, مٹتا نہیں ہے, ختم نہیں ہو جاتا. ہم بھی ختم نہیں ہوئے. عالم ارواح سے عالم بطون میں آئے, وہاں نہیں لیکن ختم تو نہیں ہوئے. عالم بطون سے یہاں آئے, وہاں نہیں اب رہے لیکن ختم تو نہیں ہوئے. اسی طرح یہاں نہیں رہیں گے, اگلے جہان میں چلے جائیں گے لیکن ختم نہیں ہوں گے. یقین فرمائیے نہیں ختم ہوں گے. اس سے آگے جائیں گے, عالم برزخ سے آگے جائیں گے, کہیں ہوں گے, ختم نہیں ہوں گے. ایک جہان میں نہیں ہوں گے, دوسرے میں ہوں گے, وہاں نہیں ہوں گے, اگلے میں ہوں گے, لیکن ہوں گے کہیں نہ کہیں. یہ ہے مسافر. بس میرا اب دوسرا پیغام یہاں سے شروع ہے کہ بھئی جب ہم سفر کرتے ہیں, سفر کرتے ہوئے آپ نے, ہر بندے نے یہ تجربہ کیا, میں نے بھی کیا ہے کہ جب سفر کرنے لگتے ہیں, جس طرح کا سفر ہو, جس نوعیت کا, اس حساب کی تیاری کرتے ہیں. کیوں جی تیاری کرتے ہیں نا. مثلا میں اپنی ہی مثال دیتا ہوں کہ جب میں پاکستان سے چلا یہاں آنے کے لیے ایک بیگ تیار کیا. بھئی اس میں کچھ تو کپڑے رکھے پہننے کے لیے, اور بہت ضروری چیز جو سنبھال کے رکھی وہ شناختی کارڈ تھا, پاسپورٹ تھا جس پہ ویزا لگا ہوا تھا, اور اس کے ساتھ جو ٹکٹ لیا تھا جہاز کے لیے, بھئی وہ یہ ضروری دستاویزات تھیں جو سنبھال کے رکھی. پھر کچھ پہننے کے لیے لباس رکھا. اللہ آپ کو تندرستی دے, اگر کوئی بیمار ہو تو وہ اپنی ادویات بھی رکھتا ہے. بھئی اب کسی کو شوگر ہے, کسی کو بلڈ پریشر ہے, کسی کو کچھ, وہ بھی رکھتا ہے ساتھ کہ بھئی ضرورت پڑے گی, ان کو استعمال کرنا ہے راستے میں. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بیگ ہر بندہ سفر کا تیار کرتا ہے, جیسا سفر ہے اس کے مطابق, اور جہاں جانا ہے اس کے مطابق. یہ جانے کا لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ جب 8 سال پہلے میں پہلی بار یہاں آیا تھا تو مجھے یہاں کے موسم کا دوستوں نے بتایا تھا, کیونکہ پہلی بار جب میں آیا تو نومبر دسمبر تھا, اب صاف ظاہر ہے سردی کا موسم تھا. تو یہاں جو میرے دوست تھے انہوں نے مجھے کہا فون پر کہ بھئی ٹھنڈا موسم ہے, اس لحاظ سے لباس ہونا چاہیے کہ کوئی سویٹر, کوئی جرسی, کوئی جیکٹ وغیرہ, یہ چیزیں بھی ساتھ ہو, کیونکہ یہاں موسم ٹھنڈا ہے. احباب گرامی, بس میری بات یہاں پر آ کے آپ کے لیے پیغام کی صورت اختیار کر رہی ہے کہ بھئی جس ملک میں جانا ہے, میرے ذہن نے فوراً اپیل کی کہ وہاں کے مطابق تیاری کرنی پڑتی ہے. جہاں جانا ہے
وہاں کے مطابق تیاری کرنی پڑتی ہے، اور جہاں سے چلنا ہے وہاں سے کچھ کاغذات، کچھ ڈاکومنٹس، کچھ ضروری چیزیں ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ تیاری وہاں کے مطابق ہے، لیکن جہاں سے چلنا ہے وہاں سے کچھ نہ کچھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اب آگے ایئرپورٹ پر امیگریشن والوں نے سب سے پہلے، ہاں جی شناختی کارڈ ہے جی، یہ ہے، انہوں نے دیکھا، چیک کیا کمپیوٹر پہ۔ اب اس کے بعد اطمینان ہو گیا انہیں کہ واقعی یہ نادرا کا بنا ہوا ہے، اصلی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، انہوں نے واپس کر دیا۔ تو بھائیوں یوں ہی اس جہان سے اگلے ہم سفر میں ہیں، مسافر ہیں۔ جب اسرائیل علیہ السلام آئیں گے ہمیں لے کر جائیں گے تو بھائی سب سے پہلے قبر میں فرشتے آئیں گے، ہاں جی لاؤ شناختی کارڈ، پاسپورٹ چیک کراؤ۔ وہاں یہ نادرا کا بنا ہوا نہیں چاہیے، یہ برٹش پاسپورٹ یا پاکستانی پاسپورٹ نہیں چاہیے۔ وہاں پر جو پاسپورٹ یا شناختی کارڈ چیک ہوگا وہ کیا ہوگا؟ فرشتے آئیں گے، کہیں گے بتا من ربک کا، اپنی شناخت کروا، اپنا آئیڈینٹی کارڈ پیش کر، من ربک کا۔ اب جس کا شناختی کارڈ صحیح ہے وہ کہے گا اللہ ربی، ربی اللہ۔ اسے کیا گھبراہٹ ہے؟ اس کا شناختی کارڈ صحیح ہے، اس نے کوئی جعلی تھوڑی فراڈ تھوڑی کیا ہوا ہے۔ وہ کہے گا اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے۔ وہ کہیں گے اچھا اب دوسرا کالم، جس طرح اوپر نام ہوتا ہے، ولدیت ہوتی ہے، ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے، کب بنا ہے، ایڈریس کیا ہے، جس طرح یہاں کے ہی کالم ہے وہاں بھی دوسرا سوال ہے، ما دینوں کا، اپنی پوری شناخت کرا۔ اللہ کے ماننے والے تو کئی دینوں میں ہے، تو کون سے دین کا پیروکار ہے؟ اب یہ کہے گا الاسلام دین، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ وہ پھر کہیں گے کہ بھئی ابھی تیرا آئیڈینٹی کارڈ مکمل چیک نہیں ہوا، اصل چیز باقی ہے کہ اللہ کے ماننے والے بھی بہت ہوئے ہیں، اسلام کا نام لینے والے بھی بہت ہوئے ہیں۔ اب سرکار کا دیدار کروایا جائے، سرکار کا دیدار کروایا جائے، اسے کہا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ یہ ترجمہ اس کا نہیں ہے کہ یہ کون ہے، یہ عربی ہے، حضرت قبلہ موجود ہیں، عربی جاننے والے ہو سکتا ہے اور بھائی بھی ہوں۔ ما کنت تقول، یہ ماضی استمراری ہے، اس کا معنی ہے تو کیا کہا کرتا تھا۔ ما کنت تقول، تیرا کیا قول ہوا کرتا تھا، فی حق ھذا الرجل، یہ جو پیاری نورانی صورت والے نظر آ رہے ہیں ان کے بارے میں تو بتا کیا کہا کرتا تھا، یعنی تیرا نظریہ کیسا تھا، تیرا عقیدہ کیسا تھا، ان کے بارے میں تو کس طرح کی باتیں کیا کرتا۔ اللہ اکبر۔ اب اس وقت سرکار کا غلام، حضور سے محبت کرنے والا اپنی شناخت پیش کرے گا، وہ کہے گا کہ اس پیارے محبوب کے بارے میں دنیا میں کہا کرتا تھا کہ یہ میرے پیارے رسول ہیں، یہ پیارے محبوب کریم ہیں، یہ اللہ کے لاڈلے نبی ہیں، یہ سرکار دو عالم علیہ السلام ہیں، یہ میری شفاعت کرنے والے ہیں۔ دنیا میں ان کا نام کا وسیلہ ڈال کے اللہ سے دعائیں مانگا کرتا تھا۔ احباب گرامی، جب یہ بات کرے گا، حدیث پاک سنیے، بات مکمل۔ اب وہ دو فرشتے جو آئے ہیں وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ بھئی یہ بندہ ہمارے ساتھ والا ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ وہ کہیں گے یہ بندہ ہمارا ساتھی ہے، اب اس کے لیے ہم کوئی ایسا کام کر کے جائیں کہ اس کو آرام آئے۔ پہلا لفظ، پہلا جملہ جو وہ بولتے ہیں وہ سرکار نے فرمایا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک فرشتہ اس بندے سے جس کا شناختی کارڈ گویا صحیح پایا گیا ہے، جس کا ویزا پاسپورٹ درست پایا گیا ہے قبر کے اندر اگلے جہان میں جانے کے لیے، تو اب اسے کہتے ہیں نم کا نومت العروس۔ سرکار نے فرمایا فرشتہ اسے کہتا ہے نم کا نومت العروس، سو جا سو جا، آرام کر، جس طرح دلہن سوتی ہے تو اس طرح سو جا، اب تجھے کوئی نہیں پریشان کرنے آئے گا، ہم جا رہے ہیں، ہمارے بعد تجھے کوئی پریشان کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اب وہ جب جانے لگتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے کہ ٹھہرو بھائی، اسے یوں ہی چھوڑ کے تھوڑی جانا ہے، اس کے لیے ادھر تھوڑا سا سوراخ کھول دیتے ہیں، قبر کی خوشبو بھی اس کو آئے، جنت کی خوشبو بھی آئے، ایک روشن دان کھول دیتے ہیں،
اس کی قبر کے اندر اور اس کی قبر کو کھلا بھی کر دیتے ہیں. یہ باتیں اب اگلے جہان کی ہیں. اس جہان میں سمجھ آنے سے رہی کہ ایک ہی جگہ پر کتنی کتنی قبریں ہیں, کوئی عذاب میں ہے, کوئی انعام میں ہے, لیکن جس نے فرمایا ہے اس کی شان یہ ہے کہ یوں شہادت کی پیاری انگلی اٹھائی میرے آقا نے, اپنے دہنے مبارک کی طرف کی, فرمایا لوگوں اس جگہ سے جو نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے, حق کے سوا کچھ نہیں ہوتا. تو پیارے آقا نے جن کی زبان حق والی ہے, اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اسے کہتے ہیں کہ تیری قبر بھی کھلی ہو گئی ہے, ادھر تو اٹھ کے دیکھنا چاہے تو ادھر دیکھے گا, تجھے جنت کی خوشبو بھی آئے گی, روشنی بھی آئے گی, اور ادھر جنت نظر آئے گی. ویسے تو سونا چاہے تو سو جا, اب قیامت تک تجھے کوئی پریشان نہیں کرے. احباب گرامی یہ ہے جو کامیاب ہو کے گیا. لیکن احباب گرامی ایک چھوٹی سی بات اور میرے ذہن میں آتی ہے کہ جب ہم یہ سفر دنیا کا کرتے ہیں, یہاں ٹکٹ لیتے ہیں, چاہے ہم جہاز کا لیں, چاہے یہاں کسی بس کا لیں, ٹرین کا لیں, اس پہ لکھا ہوتا ہے یہ اتنے بجے چلے گی, اتنے بجے وہاں پہنچ جائے گی. گویا اس پہ دن بھی لکھا ہے, ٹائم بھی لکھا ہے, یعنی ہمیں پتا ہے کہ ہماری فلائٹ کب ہے. جیسا مجھے پتا ہے کہ میں 5 اکتوبر کو انشاءاللہ زندہ رہا تو پاکستان پہنچ جاؤں گا. گویا کہ یہ سارا پتا ہے. جب پتا ہوتا ہے تو بندہ پھر اپنے سارے معاملات سمیٹ لیتا ہے, دوستوں سے ملاقات بھی کر لیتا ہے, کوئی ناراض ہے تو اس سے معذرت بھی کر لیتا ہے, اسے منا بھی لیتا ہے, اپنے بہن بھائیوں سے بھی ملاقات کر لیتا ہے, اپنے معاملات کو بھی, کوئی کسی کو لاک کرنا ہے, کسی کو اٹھا کر کسی کو دینا, سارا کچھ وہ اپنی باتیں ساری سمیٹ لیتا ہے. لیکن اگر پتہ ہی نہ ہو, اچانک فلائٹ ہو, تو بھئی پھر دھڑے کا دھڑا رہ جائے گا سب کچھ. اور ہم جس سفر کے مسافر ہیں اس کی شان اسی طرح کی ہے کہ بھئی اسرائیل علیہ السلام کب آئیں گے, کیا دن لکھا ہوا ہے ان کے پاس, کون سا ٹائم لکھا ہوا ہے, ہمیں نہیں بتایا گیا. یہ ایسی فلائٹ ہے کہ اچانک اسرائیل علیہ السلام آئیں گے, پکڑ کے اس میں بٹھا کے لے کے چلے جائیں گے. احباب گرامی اب سوچنے والی بات ہے نا کہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو پھر بس اس بات پہ غور کر لیں کہ کیا ہم نے اپنا بیگ تیار کیا ہوا ہے. ہمارے پاس وہ بیگ ہے. بھئی حدیث پاک کا آدھا حصہ آپ نے سنا ہے کہ وہ کہے گا ربی اللہ, یا وہ کہے گا علیہ السلام دینی, لیکن دوسرا حصہ بھی ہے کہ سرکار ہمارے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ فرشتہ کہے گا من ربو کا, وہ کہے گا ہاں لا ادری, مجھے تو نہیں پتا تم کیا پوچھ رہے ہو. وہ کہیں گے ما دینو کا, تیرا دین کیا ہے, وہ کہے گا ہاں لا ادری. کیوں جی حضور اسی طرح ہے نا. وہ کہے گا میں تو نہیں جانتا, تم کیا پوچھتے ہو, کیا سوال کر رہے ہو, اس کا کیا جواب ہے, مجھے پتا نہیں ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک بندہ ہے اس کی زبان پہ عربی میں صحیح جواب آتا ہے, ایک بندہ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے, جبکہ سب سن رہے ہیں, سب بیان کر رہے ہیں. ہر بندہ بیان کرنے والا بھی وہاں جواب نہیں دے سکے گا, ہر بندہ سننے والا بھی وہاں جواب نہیں دے سکے گا. کیا وجہ اس کی؟ وجہ اس کی صرف یہی ہے کہ بھئی اگر یہاں جس رب کا وہاں پوچھا جائے گا, اس رب سے اس نے محبت کی ہوگی نا, تو جس سے محبت کوئی کرتا ہے اس کا نام دکھ کے وقت زبان پہ آ جاتا ہے. اگر اس نے اسلام سے محبت کی ہے, اس کے لیے کبھی کچھ سوچا ہے, اس کے لیے کبھی کچھ خرچ کیا ہے, اپنے دین کے لیے کبھی کچھ کیا ہے, اس نے اپنے دین کا درد ہے, کبھی فکر کیا اپنے دین کے لیے, تو جب قبر میں جائے گا وہ پوچھیں گے ما دینو کا. جب اس نے دین سے محبت کی ہوئی ہے, اب نہیں کہے گا مجھے نہیں پتا کیا پوچھتے ہو. اللہ اپنے کرم سے اس کی زبان پہ جاری کروا دے گا کہ کہہ الاسلام ہوتی. احباب گرامی اللہ سے محبت کیجیے, اس کے دین سے محبت کیجیے, اور سرکار کی غلامی اختیار کیجیے, سرکار سے محبت کیجیے. جب قبر میں جائیں گے تو زبان پہ سوال اور جواب اللہ کی طرف سے آسانی کر دی جائے گی, اور آسانی سے جواب اس کی زبان پہ آئے گا. بات آخری تھی, اب اس کا آخری جملہ ہے کہ بھئی قبر اندھیری ہے. اب اگر ہمیں پتا ہو, یہاں تو خیر الحمدللہ میں 8 سال ہو گئے ہیں, پہلی بار 2.5 مہینے جہاں رہا تھا, اب ہر بار 1 مہینہ یا 1.25 مہینہ رہتا ہوں. بجلی بند ہوئی میں نے نہیں دیکھی, لیکن جہاں سے میں آیا ہوں وہاں ہم صرف یہ پوچھتے ہیں آئے گی کتنی دیر. دعا کریں اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرمائے. ایٹمی قوت ہے, بجلی کوئی نہیں, زرعی ملک ہے, گندم کوئی نہیں, آٹا نہیں ملتا.
کیا یہ کوئی شامت اعمال ہے؟ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. اجتماعی توبہ کا وقت آ گیا. احباب گرامی، بجلی نہیں ہوتی. اب گویا جب ہمیں پتہ ہے بجلی نہیں ہے، بار بار بند ہوتی ہے، جن کے پاس زیادہ پیسے تھے جنریٹر خرید لیے، کسی نے وہ یو پی ایس وہ خرید لیے، کہیں کچھ کہیں کچھ، گویا بعض نے وہ عارضی ایمرجنسی لائٹیں لے کر رکھ لی، کچھ نے چلو اور کچھ نے موم بتی لگا لیتے ہیں کہ بھئی ٹائم پاس کرنا ہے. تو گویا یہ بات ثابت شدہ ہے کہ بھئی اندھیرے میں اگر ضرورت ہو تو وہاں روشنی کرنی پڑتی ہے. تو ہم قبر میں جائیں گے، سب کو پتہ ہے. میں نے یہاں قبریں دیکھی ہیں. ابھی کل کی بات ہے، ایک ہمارے دوست تھے بریڈ فورڈ میں، ان کی والدہ محترمہ کی قبر تھی، وہاں پر وہ مجھے لے گئے کہ مل کر دعا مانگتے ہیں. میں نے وہاں مسلمانوں کا قبرستان دیکھا، الحمدللہ بڑے خوبصورت قبرستان ہے، صاف ستھری قبریں، قبروں پہ پھول لگے ہوئے ہیں، ان کے اوپر باقاعدہ وہ جو روشنی سورج کی روشنی سے چلنے والی لائٹیں بھی لگی ہوئی ہیں، گویا کہ اوپر انتظام ہے. اب دعا یہ کرنی ہے کہ مولا جس طرح یہ پھول اوپر لگے ہوئے میں نے دیکھے ہیں اور روشنی اوپر دیکھی ہے، یا اللہ اندر بھی چلی جائے، لیکن اندر یہ پھول نہیں جائیں گے، اندر یہ روشنی بھی نہیں جائے گی. پہلے تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کر بھی لے، یعنی اندر لائٹ لگا دے قبر بند کرنے سے پہلے، تو پھر بھی وہ کام نہیں چلے گا، وہ ختم ہو جائے گی، وہ وہاں پر کام نہیں دے گی اور نہ لگانے کی اجازت ہے. لیکن وہاں آخر روشنی تو چاہیے. بھئی اندھیری قبر ہے، اس کے اندر روشنی تو چاہیے. کون سی روشنی وہاں چاہیے؟ اعلیٰ حضرت کی زبان میں اگر میں کہوں تو میرے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو بیگ تیار کیا، آپ جو لائٹ لے کر چلے کہ قبر میں اندھیرا ہے، روشنی لے کر جاؤں، کون سی روشنی کا انتخاب کیا وہ سنا کے بات کو مکمل کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں لحد میں عشق روح شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق روح شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. یعنی امام اہل سنت نے کون سی روشنی کا ذکر کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ قبر میں یہ لائٹ نہیں چلتی، نہ اسے کوئی لے جاتا ہے، نہ لے جانے دیتا ہے، نہ لے جانے کا فائدہ ہے. اوپر ہم روشنی جتنی کر لیں اس کا بھی اندر کوئی فائدہ نہیں ہے. اندر جو روشنی اگر کرنی ہے تو پھر وہ روشنی چاہیے کہ وہ دعا کا چہرہ سرکار کے زلفوں کا صدقہ اگر دل منور ہو گیا ہے تو قبر منور ہو گئی. اگر یہ حضور کے عشق سے سینہ منور ہے، دل منور ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب جنازہ پڑھا جاتا ہے، میت سامنے ہے، امام صاحب کو کبھی غور سے دیکھنا، وہ میت کے عین سینٹر میں نہیں کھڑے ہوتے، جنازے کے وقت وہ دل کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. جب وہ امامت کرواتے ہیں دل کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں نور ایمان ہے، جہاں حضور کی محبت کا چراغ جل رہا ہے. اگر یہ روشن ہے، حضور کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یقین فرمائیے قبر روشن ہو جائے. پلسرات سے جب گزرنا ہے اندھیرا ہوگا. 500 سال کا سفر ہے، 500 سال، 50,000 سال کا ایک دن ہے. اس میں سے 500 سال پلسرات پر گزرتے ہوئے لگ جائیں. ابھی آپ نے سنا حضرت علامہ صاحب آپ کے سامنے ان صحابی کا ذکر فرما رہے تھے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور قیامت کے دن اتنی دنیا ہوگی، اربوں خربوں لوگ ہوں گے، اور ہمارا تو جی چاہے گا کہ حضور آپ کے قریب جائیں. آپ کہاں ہوں گے؟ اتنی بھیڑ میں آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ سرکار نے 2 باتیں فرمائی. آپ نے ایک تو اصول دیا، فرمایا المرء
ما من احبا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نے فرمایا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے پاس ہوگا، جو جس سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو اس کے پاس پہنچا دے گا۔ اور دوسری بات آپ نے بیان فرمائی ہے کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا 3 جگہ کہ قیامت میں خاص مقام 3 ہے، پل صراط اور حوض کوثر اور میزان۔ جہاں عمل تلیں گے حضور فرماتے ہیں وہاں آؤ گے تو مجھے کھڑا پاؤ، جب پانی کسی جانب نہیں ہوگا سوائے میری حوض کے وہاں آؤ گے مجھے موجود پاؤ گے۔ اور جب پل صراط سے گزرنے کا وقت آئے گا سرکار نے فرمایا کہ اے انس پل پہ قدم نہ رکھنا، پہلے دائیں طرف دیکھنا، میں دعا مانگ رہا ہوں، یا رب سلم امتی، یا رب سلم امتی، یا رب سلم امتی۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ جب بندہ پل صراط سے چلے گا یہ نور ایمان، یہ ٹارچ کا کام دے گا، روشنی کا کام دے گا، اس کی روشنی میں بندہ چلے گا 500 سال لگ جائیں گے۔ یہ اس کی بات ہے جس کے پاس نور ایمان ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ تو گر جائے گا نا، چلے گا ہی نہیں۔ جس کے پاس نور ایمان ہے اس کو 500 سال لگیں گے، لیکن سرکار فرماتے ہیں جس کے لیے میری دعا ہو جائے گی وہ ایک قدم پل پہ رکھے گا اور دوسرا اٹھائے گا تو پل سے باہر اتر جائے گا ایک ہی قدم میں۔ یہ صوفیاء جانتے ہیں کہ طی زمانی اور طی لسانی یہ کیا ان کی اصطلاحات ہیں صوفیاء کرام کی، کہ ایک ہی قدم میں وہ 500 سال کا سفر طے ہو جائے گا۔ احباب گرامی، بس آج کی رات ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ ایک تو وہ بیگ تیار کرنا ہے کہ ہم نے چونکہ مسافر ہیں، سفر میں ہیں، اگلے جہان جانا ہے، اس میں جو ضروری چیزیں ہیں نا جو آگے چیک ہونی ہے وہ ہمارے پاس۔ جنت سے آئے ہیں، جنت میں ہی جانا ہے، دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت بلا رہی ہے، سرکار کا کرم ہمیں دعوت دے رہا ہے، بس تھوڑا سا حکم ہے ہمیں کہ پاک صاف ہو، ادھر آنا ہے نا ہماری طرف، گندے نہ آنا، ہم گندوں کو ادھر نہیں آنے دیتے، پاک صاف ہو جاؤ۔ اب اس پاک ہونے کے لیے سرکار کی رحمت چاہیے، حضور کی محبت چاہیے، حضور کی غلامی چاہیے، سرکار کی اطاعت چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، اللہ رب العالمین نے جو اپنے محبوب کو دین دیا ہے اس کا تعلق چاہیے۔ اس سے ہم پاک صاف ہو جائیں گے اور اللہ کی رحمت ہمیں بلا رہی ہے۔ ان راتوں میں تو ساری رات سلامتی اتاری جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ میں نے زیادہ وقت آپ کا لے لیا ہے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی، چونکہ نیت صرف یہ تھی کہ بیان کر کے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوانا الحمدللہ۔